یہ جو سوشل میڈیا پہ زہر اگلا اور بیچا جاتا ہے، باتیں کرنی بڑی آسان ہے. دیکھا میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی میں اس سے آگے جاؤں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو بدتمیزیاں اس گروپ میں ہو رہی تھی، یہ گستاخی برداشت کر سکتے. 4 سال کا عرصہ ہم نے گزارا اس کرب کے اندر. اسرائیل سے، جس میں یو کے سے، جس میں انڈیا سے گروپس چل رہے ہیں، کہ آج میں نے وہ ایویڈنس اور وہ ڈاکومنٹس بھی دیکھے کورٹ میں خود وہاں موجود تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ دنوں ایک وکیل صاحب کے ساتھ پروگرام کیا جس میں ہمارے پاس کچھ شکایات آئی، کچھ لوگوں نے ہمیں خطوط بھیجے، بالخصوص غیر ممالک سے، باہر سے ہمیں بہت ساری تحریر ایسی آئی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ پاکستان میں ایک ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیے. ہم اس پر ان لوگوں کی آواز بنے اور اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں بلاک کر دیا اور وہ اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے. لیکن ہم نے چونکہ ایک پروگرام کیا اور میرٹ کا تقاضا یہ تھا کہ جو چیز ہے وہ اپنے سامعین ناظرین کرام تک پہنچائی جائے، تو اس ہی تسلسل میں آج ہم نے دوبارہ جناب راؤ عبدالرحیم صاحب کو انوائٹ کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں، اور جو چیزیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں، آج پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی فیصلہ کہ جس میں ایک ایسی ملعونہ جس نے گستاخی کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے ان کی شان مبارک میں، خیبر کی لڑائی کو اس نے جو کچھ کہا، میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو میں یہاں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، میرا ضمیر بھی نہیں گوارا کرتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص کہ جس نے روزانہ کی بنیاد پہ وہ جاتا قرآن مجید دکان سے خریدتا اور روزانہ وہ قرآن مجید خرید کر لا کر گندے نالے اور گٹر میں ڈال دیتا. اس شخص کو راؤ صاحب نے کس طرح سے ٹریس کیا، کس طرح سے اس کا پیچھا کیا اور کس طرح سے اسے کیفر کردار تک پہنچایا، یہ سارا ماجرا آج ہم نے راؤ عبدالرحیم صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے. آپ کا کوئی بھی سوال ہو، اشکال ہو، اعتراض ہو یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو تشریف لا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، بلا تاخیر چلتے ہیں جناب راؤ عبدالرحیم صاحب کی طرف. راؤ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو انجام تک پہنچایا اور تھرو ٹرائل، پراپر ٹرائل کر کے آپ نے ان کو انجام تک پہنچایا. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ دوبارہ بلایا، اور آج آپ عدالت میں موجود تھے، آپ نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. مجھے مبارک اس چیز پر ہو کہ یہ سارے دونوں چیزیں میری پوری ٹیم کو، کہ یہ دونوں مقدمات میں پاکستان کا امن، پاکستان کی ترقی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور وطن عزیز کا ایک پتہ گرے بغیر جن لوگوں نے یہ پکچر دی تھی کہ پاکستان میں وحشی نسل کی کوئی قوم ہے اور پاکستان بنانا ریپبلک ہے، آج آپ نے خود دیکھ لیا کہ شاید ایسے فیصلہ امریکہ کی عدالتوں میں بھی میرا نہیں خیال کہ ایسے ہوتا ہوگا. بالکل صاحب نے بہت مطلب جس طریقے سے آپ اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ نے خود چیزیں دیکھی وہاں پہ، خود سارا کچھ سنا، خود بحث سنی، خود سارا دیکھا، اور اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ فیصلہ بھی آ گیا. ابھی تک الحمدللہ مجھے ان مدعیوں پہ بھی فخر ہے، ان انویسٹیگیٹروں پہ بھی فخر ہے، ان عدالتی نظام پہ بھی فخر ہے جنہوں نے قانون کے مطابق چلنے پر قانون کے ذریعے ایک بلاسفیمی کو حتمی انجام تک پہنچا دیا. بالکل. اچھا راؤ صاحب، اس کے نتائج کیا مرتب ہوں گے؟ مطلب جو اس قسم کی چیزیں یا جو گستاخ ہیں، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی 5th جنریشن وارفیئر کا کہا تھا، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ زہر اگلا اور بیچا جاتا ہے، بالخصوص میں اپنے ناظرین کرام کو بتانا چاہوں گا کہ آج میں نے وہ ایویڈنس اور وہ ڈاکومنٹس بھی دیکھے کورٹ میں خود وہاں موجود تھا، اس کی کوریج کر رہا تھا، کہ جس میں اسرائیل سے، جس میں یو کے سے، جس میں انڈیا سے گروپس چل رہے ہیں، اور شیو سینا وہ گروپس چلا رہی ہے، اور شیو سینا میں وہ مواد جو گستاخانہ مواد ہے پاکستان بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے گروپس میں اسپریڈ کیا جاتا ہے. ہماری نوجوان نسل کو نہ صرف تباہ کیا جا رہا ہے، ان کا ایمان عقیدہ، بلکہ انہیں پاکستان میں امن عامہ کے لیے خطرہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے حالات خراب کر دیں. اس قدر گستاخیاں ہوں، اس قدر بدتمیزیاں ہوں، تو یہ ساری چیز پاکستان میں پھیلے اور پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں. تو راؤ صاحب آفتاب صاحب، آپ نے وہ پوری فرانزک دیکھی ہے، مجھے بتائیے
کہ میرا کسی ملک سے مجھے کوئی نفرت نہیں ہے، اور مجھے اس ملک سے بالکل محبت نہیں ہے جو میرے ملک کے بارے میں کوئی غلط سوچ رکھتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے ملک کے امن کو تباہ کر کے یہاں کی ترقی کو روک سکتا ہے، وہ میرے لیے لعنتی ملک ہے۔ وہ جو بھی ملک ہے، میں کسی اس ملک کے فیور میں نہیں ہوں۔ انڈین نمبر آپ نمبرز نے دیکھے، یورپی نمبر آپ نے دیکھے، پاکستان کے نمبر آپ نے دیکھے، انڈین نمبر آپ نے دیکھے، اس گروپ کا کریٹر انڈین ہے۔ آپ کے یہاں پر الزام لگایا گیا کہ گروپ کے ایڈمن نہیں پکڑے جاتے۔ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، یہ جو جس کو سزائے موت ہے یہ گروپ کی ایڈمن ہے، اس کی شگفتہ کرن جی اس کی ساری کی ساری آپ نے دیکھا۔ آسیہ ملعونہ کے بعد یہ پہلی وہ جو اقلیتی یا مسیحی خاتون ہیں۔ پاکستان کے اندر دو چیزیں آپ بڑے واضح اس میں سمجھیں۔ پاکستان میں اقلیت اکثریت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کہیں آئین کے اندر اقلیت اکثریت نہیں لکھی ہوئی۔ ہاں، یہ اس کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں جو کرسچینٹی پہ بلیو کرتے ہیں، تو عیسائی میرے ساتھ کھاتا ہے، عیسائی میرے ساتھ بیٹھتا ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں۔ لیکن آپ لاسٹ اس میں کہہ رہے تھے کہ مسلمان کیوں پکڑا گیا، آج کہہ رہے ہیں عیسائی کیوں پکڑا گیا۔ تو میرا مذہب سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں کہتا ہوں گستاخ کا کوئی مذہب نہیں ہے، گستاخ ہے، اس کا کوئی بھی فالوور ہو، کسی بھی تھاٹس کا فالوور ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی اداروں کے اوپر، پاکستان کے پرچم کے اوپر، پاکستان کی سالمیت کے اوپر کیا کچھ بکواس نہیں ہے اس کے اندر؟ ابھی آپ نے ساری آڈیو نہیں سنی، 76,000 آڈیو ہیں اس موصوفہ کی۔ جو کچھ دیکھا میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی میں اس سے آگے جاؤں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو بدتمیزیاں اس گروپ میں ہو رہی تھی، جو کچھ میری ہمت نہیں پڑی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت کر سکتا۔ 4 سال کا عرصہ ہم نے گزارا ہے اس کرب کے اندر، آج 4 سال کے بعد جو ہے عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ 1 سال لگ گیا اس کو ٹریس کرتے ہوئے۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تفتیشی اداروں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنا سلام دونوں ہاتھوں سے کر کے اس کو پکڑا، اس کو ڈھونڈا۔ میں کہتا ہوں میں میری ٹیم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو ڈھونڈا۔ بے شک آپ دیکھیں کہ 4 سال کے عرصے کے اندر جو بکواس ہمیں کی گئی، ہم نے صرف ایک دوستوں کو کہا کہ ہم ملک کے امن کے لیے لگ رہے ہیں، اللہ اور اس کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ان کو جو بھونکنے والے کتے ہیں ان کو نہ پتھر پہلے مارا نہ اب مارنے کا کوئی ارادہ ہے، وہ بھونکتے رہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ملک میں آگ لگوا دے گا، اب وہ ٹائم گزر گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی 2 آدمی، یہ آج کے فیصلے کی میں بات لیتا ہوں، ان دونوں کے ہی کہیں آپ کو یہ شکایت ملی ہو کہ ان کے گھر پہ کسی نے پتھر مارا، آپ کو کوئی یہ شکایت ملی ہو، آج عدالت کے اندر کسی نے اس کو فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلے میں ڈکلیئرڈ ہو چکا ہے، آپ موجود تھے، ان کو کسی نے کوئی جا کے یہ کہا ہو کہ تم گستاخ ہو؟ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کھڑے تھے، بالکل ایسا کوئی پرسنل، نتھنگ پرسنل۔ عدالت کے باہر بھی کچھ نہیں تھا، اندر بھی کچھ نہیں تھا، اب چاہے جو مرضی بنا لیا جائے۔ آپ نے کہیں وہاں عالم کو دیکھا، کسی مولوی کو دیکھا، کسی مدرسے کو دیکھا، کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا، کسی عوام کو دیکھا؟ یعنی اگر قانون پر، جو پاکستان کا قانون ہے 295C 295A کے تحت ہی ہوا ہے، اور یہ دوسرے جو ہے 298B کے تحت انہیں یہ سزا لگی، 298A کے تحت، تو یہ پاکستان کا آئین اور قانون ایسا ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد ہو تو کسی کو گستاخی کی یا بدتمیزی کی جرت نہیں اگر ہوگی۔ آپ پاکستان کے قانون کو امپلیمنٹ کر دیں، میں دعوے سے کہتا ہوں نہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا، نہ کسی کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ پاکستان کے اندر کوئی گستاخ پیدا ہوگا۔ لیکن اس میں رک جائیں گی۔ ہوتا کیا ہے، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، سب چیزیں سرنڈر کر چکے ہیں، ہر چیز کر چکے ہیں۔ جو بچے مدعی ہیں ان مقدمات میں، ان کو ان کتوں کے بھونکنے پر غائب کیا ہوا ہے۔ میرا ایک مدعی جو ہے وہ 4 مقدموں کا مدعی ہے، وہ 4 دن سے لاپتہ ہے۔ آج ابھی آدھے گھنٹے کے پہلے اس کی FIR کٹی، 4 دن سے پیٹ رہے ہیں ہم۔ اس مقدمے کے جو مدعی تھے، اسی طرح کا ایک اور مقدمہ ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ اس بچے کا قصور کیا ہے؟ وہ 1.5 لاکھ روپے کماتا تھا، اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے پر منتھ تھی۔ اس کو جب وہ مدعی بنا تو یہ سب سے پہلے ملا کہ اس کمپنی نے اس کو نکال دیا۔ اس کو میں نے اپنا کمپیوٹر آپریٹر رکھا، انہوں نے ایک بوگس اور بے بنیاد رپورٹ کے اوپر جو ایک قادیانی ایجنٹ نے لکھی ہوئی ہے، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس بھیڑ کو نکال کے باہر کرنا پڑے گا۔ میں نے پارلیمنٹ میں اپلیکیشن دی ہے کہ جو آدمی پاکستان کے اداروں کے خلاف بھونک رہا ہے،
پاکستان کے ادارے کے اندر بیٹھ کے تو کم سے کم وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. اس کی رپورٹ کو بیس بنا کے کہا گیا کہ یہ جو آدمی ہے یہ جھوٹی ایف آئی آریں کٹوا رہا ہے, یہ مواد ڈال رہا ہے. آپ نے وہ مواد دیکھا, وہ مواد ڈالنے والا ہے کسی کے؟ بلکہ میں تو حیران ہوا ان کی اس دیدہ دلیری پر کہ آج بھی کورٹ میں جس طریقے سے وہ نارمل ہو کے پوچھ رہی تھی اچھا کیا ہوا, اور بڑی ریلیکس ہی تھی, اور سزا سن کر بھی انہیں کوئی جھٹکا نہیں لگا. یا تو انہیں یہ ہے کہ کوئی ان کے وہ جو آقا ہیں انہیں بچا لے. گزر گیا, وہ ٹائم گزر گیا. بڑی دلیری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ وہ گستاخ کو ملک سے باہر لے جائے گا, سزا سے بچا لے گا, وہ ٹائم گزر گیا اس ملک کے اندر سے. وہ اگر کسی کوئی ایسا فیصلہ کروا سکتا ہے وہ ٹائم بھی گزر گیا. قانون کے مطابق ہے, ڈاکومنٹڈ کے مطابق ہے, ٹیکنیکل اس کی ثابت ہے, فرانزک ثابت ہے, وائس میچنگ اس کی ہے, اس لیے اس کو سزا ہوئی ہے. اس کی برآمدگیاں ثابت ہیں, ہر چیز میرٹ پہ ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اس پر ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ گستاخی بھی میرے نبی کی ہو اور میرے ملک کے اندر ہو اور یہاں سے چلا جائے, پھر مر جانا چاہیے. اور بالخصوص اس میں جو ہم نے دیکھا امہات المومنین سے متعلق حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق جو گستاخی ہوئی, بالخصوص سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی ایک گستاخی تھی. تو اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونا شروع ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک پاکستان میں آنے والے دنوں میں اس چیز کو لگام دی جائے گی, جو اٹھ کر کوئی بھی کسی پر بھی بکواس کرتا ہے یا بھونک پڑتا ہے یا اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے, یہ سلسلہ رک جائے گا ان سزاؤں سے یا اس قسم آفتاب صاحب کون ہے؟ وہ میری ماں ہے. بے شک وہ ہیں جن کو مجھے اپنی زندگی, اپنی سانسوں سے زیادہ جو عزیز ہیں. ان کے بارے میں وہ لوگ بھونک رہے ہیں جن کو کھانا نہیں آتا, جن کو اٹھنا نہیں آتا, اور کہا جا رہا ہے کہ میں پیسے لے رہے ہیں, ہم پیسے لے رہے ہیں, ہم 2 نمبری کر رہے ہیں. میں ابھی بھی وہ ایک آپشن ہوتا ہے نا کہ شاید ڈاؤٹ, جو بات کر رہے ہیں میں ان پہ ابھی بھی ڈاؤٹ کر رہا ہوں کہ شاید انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. یقیناً ہمارے علم میں بھی جو باتیں آئی ہم نے جیسا آیا اور آپ کے ساتھ ان کے لیے صرف اتنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, اویئرنیس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو پوچھ رہے جا کے ایف آئی اے سے. وہ تصویر دیکھیں تو صحیح, جو تصویر ہے, جو گستاخی ہوئی ہے وہ گستاخی دیکھیں تو صحیح. وہ کیا چیز ہے جس پہ ڈی این اے پازیٹیو آ رہے ہیں, وہ کیا چیز ہے جس کی فرانزک پازیٹیو آ رہی ہے. یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے تقریر کر دی ہوگی, کسی نے بات کر دی ہوگی, کسی نے دعویٰ کر دیا ہوگا. وہ چیزیں مارننگ شو میں جناب فیصل قریشی صاحب نے غالباً آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا, بالکل ایسے ہی تھا. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا آیا, اور میں اس کو آج بھی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ وہ کیمرہ مین, وہ ہر آدمی 15 منٹ وہاں رونا شروع ہو گئے سب کے سب وہ دیکھ کے. اور اس وقت ناظرین کرام ہماری جو راؤ صاحب کی کیفیت بنی ہوئی ہے, ہماری اس ٹیم کی, اس وقت ہمارے پروڈیوسر, ڈائریکٹرز, کیمرہ مینز, ٹیکنیکل ٹیم جتنی بھی ہماری یہاں بیٹھی ہے, اس وقت ان کی جو کیفیت ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. ناظرین کرام یہ وہ ایشو ہے, یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس سے ملک پاکستان میں بھی تخریب کاری ہونی تھی, اس سے ہمارے عقیدے کا بھی سودا ہونا تھا, اور اس سے ہمارے نظریات پر بھی حملہ ہونا تھا. یہ پاکستان میں انسرجنسی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ تھا. تو راؤ صاحب نے چونکہ اس کا دفاع کیا اور ملک پاکستان کی جو نظریاتی سرحدوں کا محافظ بن کر انہوں نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ قربانی دیتے ہوئے اپنی جان, اپنا مال اور اپنا قیمتی وقت بھی دیا. اور آج میں نے کورٹ میں اس سارے معاملے کو خود پرسنلی جا کر دیکھا اور اس سب کو آبزرو کیا, اور جج صاحب نے جس طرح سے میرٹ پر بغیر ڈرے ایک دیدہ دلیری کے ساتھ اور ایک ہمت کے ساتھ اور ایک بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ دیا ہے, تو ان جج صاحب کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام, ایف آئی اے کے ان تمام افسران کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام. اور راؤ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. اس ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ جیسے مجاہد کھڑے ہوئے ہیں, لڑ رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے, یقین ہے. آپ مجھے صرف ایک چیز بتائیں, کیا بیرونی دنیا کا ہاتھ اس میں شامل نہیں تھا؟ اس کیس کو ہی لے لیتے ہیں, کیا اس کے اندر ایکسپوز ہو چکی ہیں؟ جو بنانے والا ہے وہ گروپ وہ انڈین نہیں تھا؟ کیا اس کے ایڈمن بکیا فارن ملکوں میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ ساری فرانزک رپورٹ کے مطابق کیا چیزیں تھیں؟ یہ فرانزک کس کے پاس سے موبائل نکلے, یہ موبائل سمیں کس کے نام پہ تھی, یہ واٹس ایپ کس کے نام پہ تھے؟ وہ عدالت میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے, کریں کیا کریں گے. اب اس ساری چیز کو اگر لے لیا جائے تو مجھے بتائیں کہ انڈیا کو لڑنے کی ضرورت ہے میرے ملک سے؟ میرے ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے
اگر یہ ساری چیزیں پبلک ہو جاتی، یہ روڈ پہ پڑی ہوتی، لوگوں کو تو یہی پتہ ہوتا نا کہ یہاں پہ تو آسیہ مسیح بھاگ گئی، لوگوں نے تو یہی سنا ہوا تھا، تو لوگ تو اس کو بھاگنے نہ دیتے. تو یہ اگر کہیں پر پبلک نہیں ہوا تو کس نے نہیں کیا؟ ہم نے. بالکل. تو مجھے بتائیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک میں بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، اگر بدامنی پھیلانی ہوتی تو اس سے بڑا کیا کام تھا؟ ہم نے یہ 4 سال کیسے گزارے ہیں؟ یہ تو رات کو نیند سونے، جب آپ سوتے ہیں نا، آپ سوئیے گا نا، آپ نے دیکھ لیا نا، آپ سو جائیے نا. میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی میں ان اوراق کو آگے لے کر جاؤں. ہم 4 سال سے یہ بھگت رہے ہیں. پیسے کس نے مانگ لیے وہ بتا لیا جائے نا. میں نے تو آج بھی کہہ دیا کہ یہ چابی ہے، لے لیں، کر لیں ٹرانسفر میرے ساتھ جس نے کرنی ہے. تو مجھے بتائیں کہ پیسہ نہیں آ رہا، پیسہ ہم اپنی جیبوں سے خرچ کر رہے ہیں. اگر جیبوں سے خرچ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا سورس کہاں سے ہے؟ فقیر ہیں بھائی ہم، اللہ نے ہمیں آپ لوگوں کی مدد سے دیا ہے، آپ کے وسیلے سے دیا ہے. آپ مشہور ہو رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہے، ہم مشہور ہو رہے ہیں. آپ اپنی تکلیف باہر نکالیں نا کہ میرے ملک میں بدامنی کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ صرف یہ تکلیف ہے. بات کون کر رہا ہے؟ جو پاکستان کو مطلوب ہے، ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ آرٹیکل لکھ کے کہہ رہا ہے جی کہ یہ بے وقوف آدمی ہے. ایسے ہی ہے. راؤ عبدالرحیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں نے آپ کو مبارکباد دی، اور آخر مبارکباد نہیں بنتی سر جی، میری ماں کی کا مسئلہ ہے، مبارکباد کیا بنتی ہے؟ میری تو داد رسی بنتی ہے، ہم سب کی میری تو داد رسی بنتی ہے، میری ساتھ تو تعزیت بنتی ہے آج بھی کہ آپ کی ماں کے لیے جو چیزیں اٹھی تھی، آپ کی باپ کے لیے جو بدتمیزی ہوئی تھی، آج اس پہ برابر آپ کو فیصلہ کر کے دے دیا تو آپ کی داد رسی ہوئی. آپ کو کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں. میرے ساتھ تو یہ المیہ ہو رہا ہے. ربیع الاول کے ماہ مبارک میں یہ ہوا ہے فیصلہ، اور یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ اس پاکستان میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اساس اور بنیاد پر بنا ہے. یہاں کسی ایسے ایلیمنٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے یا کسی بھی انسان کی توہین، کسی مذہب کی برداشت کسی بھی مذہب کی توہین برداشت نہیں ہوگی. خواہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ ہندوازم ہو، وہ عیسائیزم ہو، وہ پاکستان میں بسنے والا کوئی مذہب ہو، جس کو مذہب مانتا ہے، قانون آئین مذہب مانتا ہے، وہ کوئی بھی اس کا فالوور ہے، اس کی توہین کی اجازت کم سے کم میں نہیں دے سکتا. اور دوسری بات، آپ کے اس پروگرام کی وسعت سے ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں. آج آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں، شاید پہلے پروگرام میں بھی آپ کا کوئی اور مائنڈ ہو، آج بھی کوئی اور، ابھی بھی ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہر چیز میں نے دیکھی ہے، مجھ پر ہر چیز کھل چکی ہے. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اب اس ساری صورتحال کے بعد آپ کے قریب کیا حل ہے؟ کیا قانون کا نفاذ ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل، میرے نزدیک آئینی اور قانونی حل ہی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اٹھ کر گولی چلا لے یا سرتن سے کیوں چلا لے. یہ آئینی اور قانونی راستہ ہی اختیار کیا جائے. جب ججز میرٹ پہ فیصلے دے رہے ہیں تو دیکھیں، آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. جو نعرہ لگا رہا ہے سرتن سے جدا، وہ سرتن سے جدا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے آئین نافذ کریں، ملک میں قانون نافذ کریں، سرتن سے ہی جدا ہوگا نا 295 میں، آئینی طریقے سے جدا ہوگا. یہ 295 کا فیصلہ ہے نا سرتن سے جدا، اور تو کچھ نہیں. وہ یہ آپ نے کتنے ایسے نعرے لگانے والوں کے ہاتھ میں چھری دیکھی ہے؟ آپ کیوں یہ امپریشن ڈیولپ کر کے پاکستان سے انویسٹمنٹ روکنے کی ایک سازش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا شہری جو ہے وہ بنانا ریپبلک ہے، وہ اس کے ہاتھ میں بس ماچس کی تیلی ہے اور وہ ہر جگہ آگ لگانا چاہتا ہے. امریکہ بہت اچھا ہے، انڈیا بہت اچھا ہے، بنگلہ دیش بہت اچھا ہے، سری لنکا بہت اچھا ہے. پاکستان میں کیا بیماری ہے؟ کیا ہمیں قانون پہ آج عمل ہوا ہے نا؟ میں آپ کے سامنے، مجھ پہ الزام یہ ہے کہ 400 لوگ پکڑے گئے، میں نے نہیں پکڑوائے. میں نے جتنے پکڑوائے ہیں وہ جن کیسز کو ہم ایز اے وکیل ڈیل کر رہے ہیں وہ 150 کے قریب لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا 400. مجھے بتائیں نا 400 پہ کون سا حملہ ہوا؟ اس بات کو کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ تک نہیں ٹوٹا، کس کے گھر پہ جا کے پتھر مارا؟ تو یہ عوام نہیں مار ہے، عوام ان جگہوں پہ پاکستانی عوام نہیں، وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے. تو یہ ملک کا یہ امپریشن کیوں نہیں جاتا تاکہ باہر سے انویسٹر آئے، میرے ملک میں بھی ترقی کی وہ چیزیں لگیں جو باہر لگ رہی ہیں. مثبت خبریں لوگ مثبت رپورٹنگ کرتے نہیں ہیں نا پاکستان میں. ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں، وقت کی قلت کے باعث اپنے پروگرام کو سمیٹتے ہیں، اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم راؤ صاحب کو پھر انوائٹ کریں گے، اور آپ میں سے کسی کے بھی کوئی سوالات ہوں، اعتراضات، اشکالات یا خدشات، آپ کامنٹ سیکشن میں تشریف لائیے، سوال کیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کے دیے گئے سوالات راؤ صاحب سے پوچھیں گے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ.